السلام علیکم. کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ اس میں نبوش آئی جی 1 کے حوالے سے آئی جی 2 کے حوالے سے کافی ڈیٹیل کے ساتھ باتیں بتائی ہیں جو 9 اگست کو آگے پیپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں اپنا پیپر اگر آپ خود اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا رسک ہوں گے فیل ہونے کے پاس ہونے کے. ٹھیک ہے کیونکہ ریسنٹلی جو رزلٹ ہے پوری دنیا میں پاکستان میں بھی بہت زیادہ نیگیٹو رزلٹ ہے, بہت زیادہ اسٹوڈنٹس فیل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ان کی ریزنز کیا ہیں وہ بھی آپ کو میں ساتھ ہی بتاؤں گا ویڈیو میں. ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو سولوشن ہوتا ہے پیپر والے دن جو پرووائڈ کیا جاتا ہے اس میں کیا رسک ہوتے ہیں, ڈن بیس سیف ہے یا نہیں ہے, اس کے حوالے سے بھی میں نے کافی انفارمیٹیو آگے ڈیٹیل بتائی ہے. ٹھیک ہے مزید یہ کہ آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے مزید نبوش آئی جی 1 کے حوالے سے ڈیٹیلز یا گائیڈ لائنس لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ واٹس ایپ پہ یہاں پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز یا پروف کے ساتھ یا پکچرز کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ نبوش جو ہے وہ پھر بعد میں ان اسٹوڈنٹس پہ انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کی آئی جی 1 افیکٹ ہوتا ہے اور آئی جی 2 بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو کائنڈلی مزید آئی جی 1 کے حوالے سے ڈیٹیل لینے کے لیے اپنا پیپر یا اپنی جو سیٹ ہے کنفرم کرنے کے لیے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے گا. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو نبوش کی طرف سے ایک میسج آتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا. ٹھیک ہے کہ کسی کی بھی اگر یوٹیوب پہ آپ اسکرین شاٹس وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں ایز اے پروف کہ میں نے فلاں اسٹوڈنٹس کا پیپر اٹیمپٹ یا کلوزنگ انٹرویو کے حوالے سے میرے اسٹوڈنٹ کو یہ میسج آیا ہے. ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ, مطلب آپ کوئی بھی کسی کی پرسنل چیٹ کو کسی کی سولڈ نبوش کی آنسر شیٹ جو ہوتی ہے سولڈ آنسر شیٹ یا اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کا ڈیٹا ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یا انسٹیٹیوٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اگر آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ نبوش اس کی وجہ سے جو بیچارہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو پھر نبوش کی طرف سے نیگیٹو میسج آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جیسے کہ کل میں نے ویڈیو ایک اپلوڈ کی جس میں نے 9 اگست کو جو آگے پیپر آ رہا ہے اس کے حوالے سے میں نے کمپلیٹ گائیڈ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے کہ پیپر جو ہے آپ خود کیسے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ خود پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس کے کیا رسک ہوتے ہیں وہ میں نے گائیڈ کیا, بہت اچھی طرح میں نے گائیڈ کیا تھا. ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ میں نے یہ گائیڈ کیا کہ ڈن بیس پہ نبوش جو ہوتا ہے یا اٹیمپٹیشن کے حوالے سے اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اور کیسے وہ ہونا چاہیے, کیا وہ سیف ہے. ٹھیک ہے تیسرے پہ میں نے یہ بتایا کہ سولوشن جو ہوتا ہے جو آپ اکثر 9 اگست کو پیپر ہو رہا ہے یا باقی جب اکثر پیپر ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے آنسرز وغیرہ گروپنگ میں مانگتے ہیں واٹس ایپ پہ یا ادھر ادھر گروپس بنے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو ان میں جو آنسرز آتے ہیں پیپر کے حوالے سے کیا وہ ٹھیک ہوتے ہیں, اس میں رسک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میں نے کل اس بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی وتھ اسکرین شاٹس کے ساتھ کہ جن کا کلوزنگ انٹرویو ریفر ہوا, جو کلوزنگ انٹرویو میں فیل ہوئے ان کا کیا بنا, جو ہم نے پیپر جو اٹیمپٹیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں جو آئی جی 2 رپورٹس ہوتی ہیں آئی جی 1 پیپر ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں نے کافی پروف پرووائڈ کیے تھے یوٹیوب پہ کل میں نے ویڈیو میں. لیکن کیا اس کا رزلٹ نکلا کہ اس کی وجہ سے 2 اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے میرے اپنے 2 اسٹوڈنٹس ہیں جن کو نبوش کی طرف سے میسج آ گیا. میل پریکٹس کا میسج نہیں آیا, یہ میسج آیا کہ آپ کی ویڈیو جو ہے کسی انڈیویجولز نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہے جس میں آپ کا پیپر ہم دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ پرووائڈ کیا گیا ہے, آپ کا انٹرویو کے حوالے سے وہاں پہ پرووائڈ کیا گیا ہے, مطلب اس طرح کے ڈیٹا کی بات کی گئی تھی. تو میں نے وہ ویڈیو فوراً ریموو کر دی کیونکہ میرے 2 اسٹوڈنٹ کا جو پیپر ہے وہ انویسٹیگیشن میں چلا گیا. میل پریکٹس میں پیپر نہیں گیا. میل پریکٹس میں پیپر وہ ہوتا ہے جو کہ سمجھ لیں کہ آپ نے کسی کی نقل لگائی ہو, کسی سے آپ نے دیکھ کے لکھا ہو, کاپی پیسٹ جس کو کہتے ہیں, یا جس سے آپ نے مطلب کہ جس کا ڈیٹا آپ نے چوری کیا ہو. مطلب آپ فار ایگزامپل 2 اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کا وہ پیپر سولو کرتے وقت یا کویشچن سولو کرتے وقت ایک دوسرے کے آنسرز کو دیکھتے ہیں, تو یہ سین ہوتا ہے. اس کی یہ والا میسج نبوش کی طرف سے نہیں آیا, نبوش نے یہ میسج کیا. ٹھیک ہے میں اس ویڈیو میں اس لیے وہ پروف نہیں دکھا رہا کیونکہ پھر بعد میں مزید ان اسٹوڈنٹس پہ کوئی نبوش پابندی نہ لگا دے اس وجہ سے. اب جن اسٹوڈنٹس کو وہ میسج آیا وہ میسج تھا کہ یوٹیوب ہم نے آپ کی ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی ہے, ہم نے آپ کا جو اسیسمنٹ ہے آئی جی 1 یا آئی جی 2 وہ ہم نے یوٹیوب پہ دیکھی ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کا پیپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں ڈالیں گے. اب اس کے 2 کانسیکوینس نکلیں گے. ٹھیک ہے کبھی بھی اپنی سولڈ آنسر شیٹ آپ سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پہ کبھی بھی, کیونکہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں کبھی بھی ویڈیو جو ہے یوٹیوب پہ کسی کی پکچرز ہو گئی پرسنل چیٹس کی کہ فلاں اسٹوڈنٹس ان کے یہ پیپر ان کو ہیلپ کیا ہے پیپر میں آئی جی 1 میں, کسی کو رپورٹ میں ہیلپ کیا ہے بنا کے دی, یہ سارا کچھ کبھی بھی اس طرح کا ڈیٹا اپلوڈ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس سے پھر جو اثر ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ایگزام پہ اثر پڑتا ہے. ان بیچاروں کا پھر 1 یا 2 مہینے ایگزام لیٹ ہو جاتا ہے. بین وغیرہ تو انشاءاللہ نہیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر جو وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا ایگزام مزید 1.5 مہینہ لیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر پراپر نبوش کو رسپونڈ کیا جائے کہ ہم نے صرف ایجوکیشنل پرپز کے لیے وہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ باقی اسٹوڈنٹس کو بھی ان کی اویئرنیس کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے اپلوڈ کی تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے تو ابھی بھی میں انشاءاللہ جو ہے آج پھر
آپ کو یہ میں نے آپ کو شروع میں یہ اس لیے میسج کیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آپ کو سمجھایا کہ کبھی بھی آپ کی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جو آنسر شیٹ ہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر نہیں کی جائے گی. مطلب آپ کی پرسنل چیٹ ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کو میں نے IG 2 رپورٹ میں ہیلپ کی ہے، بنا کے دی، IG 1 میں ہیلپ کی ہے، ٹھیک ہے، گائیڈ لائنس وغیرہ پرووائڈ کی ہیں. تو اس طرح کا کچھ بھی ڈاٹا نیکسٹ یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہوگا، کیونکہ سولوشن کے بارے میں بھی یہی ہوتا ہے. پھر نبوش کیا کرتا ہے، ان اسٹوڈنٹس پہ ایکشن لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے کبھی بھی اپنی آنسر شیٹ، اپنی سوڈ آنسر شیٹ، اپنی IG 2 رپورٹ یا کس طرح کا بھی ڈاٹا آپ نے آگے کبھی بھی کسی اور کو فارورڈ نہیں کرنا، کیونکہ نبوش پہ ایکشن لیتا ہے، پھر ان اسٹوڈنٹس کا کیریئر خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی گائیڈ لائنس وغیرہ لینی ہو، تو آپ واٹس ایپ پہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس میں انشاءاللہ آپ کو سارا بتاؤں گا کہ پیپر کس طرح سولو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح کرنا چاہیے، کیا آپ نے پیپر میں لکھنا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاسنگ مارکس انشاءاللہ لازمی آئیں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ IG 2 رپورٹ کے حوالے سے، کلوزنگ انٹرویو کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جو پیپر والے دن سولوشن ہوتا ہے ایک دوسرے کو وہ اسٹوڈنٹ سینڈ کرتے ہیں، اس میں کیا رسک ہوتے ہیں، یا پیپر اٹیمپٹ کے حوالے سے کیا رسک ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں. تو سب سے پہلے جو ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے آپ پیپر اپنا خود کیسے سولو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں، اگر آپ اپنا پیپر خود سولو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، گارنٹی کے ساتھ، اس کے لیے پھر آپ کو پاسٹ پیپر سولو کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے. پاسٹ پیپر مینس کہ نبوش کے پریویس جو پیپرز ہوتے ہیں 1 سال کے، 2 سال کے، وہ کریں. ایک پاسٹ پیپر سولو کرنے پہ آپ کو تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے. ہارڈ ورک کریں گے، فوکس کریں گے، محنت کریں گے تو جو آپ اپنی محنت پہ نبوش کر پائیں گے. ادروائز اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. موک ایگزام اپنے کلیئر کریں، پاسٹ پیپر اپنے سولو کریں، HSE کو پڑھیں، ILO کو پڑھیں، ان کی گائیڈ لائنس کو پڑھیں، سیفٹی کے بارے میں اپنی نالج امپروو کریں، تب جا کے آپ اپنی جو امپرومنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں سیفٹی میں، ٹھیک ہے. اپنی محنت پہ اگر آپ پیپر سولو کرنا چاہتے ہیں تو. اور ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنا پیپر سولو کرتے ہیں تو ساتھ کسی ایسے کزن یا پھر ایسے اکٹھے بیٹھ کے نا سارے سولو کیا کریں، اس سے بھی بہت زیادہ میل پریکٹس کا رش خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو اکثر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو میچور لوگ ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے پیپر سولو کرنے سے بہت نقصان ہوتا ہے. اور اس پھر جب آپ کا رزلٹ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا اچھا پیپر کیا ہوا تو پھر بھی ہم ریفر ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی اس دفعہ بہت ہی سمجھ لیں کہ نیگیٹو رزلٹ آیا، جو پیچھے مئی کا جو رزلٹ آیا تھا، بلکہ پورا بیچ. ایسے بھی پاکستان میں انسٹیٹیوٹس ہیں جن کا پورا بیچ ریفر ہے، ٹھیک ہے. پالیسی کوئی پرائیویسی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، کافی انسٹیٹیوٹس ایسے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوگی، ٹھیک ہے. کسی ایسے کزن یا کسی ایسے پڑھے لکھے اپنے فیملی ممبر سے پیپر میں آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ سیفٹی کے بارے میں نہیں جانتا تو اس سے ہیلپ نہ لیں. پھر آپ کا پیپر جو ہے وہ دوسرا جنرل نالج کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے. پھر آپ سیفٹی کے دائرے سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے. اپنی محنت پہ نبوش کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے لیے حل ہے، پاس پیپر سولو کریں، اپنی جو نالج ہے اس کو امپروو کریں، ٹھیک ہو گیا. اور دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں سولوشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں، جو سولوشن ہوتا ہے، آپ یقین کریں کہ اس میں اتنا میل پریکٹس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ بین ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے مارکس کٹتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ریفر ہو سکتے ہیں. اور ایک بات میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، جو آپ کلوزنگ انٹرویو نہیں اچھا دیتے ہیں، جو اس میں فیل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کے IG 1 پہ اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں، اس دفعہ جو میرا اپنا اسٹوڈنٹ ہے 7 جون کو جن کا پیپر ہوا تھا، انہوں نے اپنا انٹرویو پرفارم نہیں کیا اچھا، جس کی وجہ سے نبوش نے ان کو میسج کر دیا کہ آپ کا جو انٹرویو ہے اس سے ہم سیٹسفائی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے ہمیں سوٹیبل آنسر پرووائڈ نہیں کیے، ٹھیک ہے. تو وہ کافی پریشان تھے، کیونکہ میں نے تو انٹرویو کے حوالے سے سارا ان کو گائیڈ لائنس دی کہ اس طرح آپ نے پرفارم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اب اسٹوڈنٹ جو خود نہیں دیتے تو پھر ان کا اپنا قصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جو سولوشن ہوتا ہے، جو پیپر والے دن گروپس میں ادھر ادھر ایک دوسرے کو وہ فارورڈ کیا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ میل پریکٹس ہوتی ہے. اس کی وجہ سے میں نے 100 میں سے سمجھ لیں کہ 1-2 بندے ہی پاس ہوتے دیکھے ہیں، باقی سارے میں نے ریفر دیکھے ہیں. کوئی بھی نبوش کے سولوشن کی وجہ سے میں نے پاس ہوتا نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. تو بہت ہی کم چانسز، کیونکہ اس میں میل پریکٹس بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اس میں کاپی پیسٹ ہوتا ہے. اس کو ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ اس کی ورڈنگ چینج کی جاتی ہے، کویشچن نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اس کو ری رائٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کو نقصان فیس کرنا پڑ سکتا ہے پیپر والے دن، ٹھیک ہے. جب آپ کا رزلٹ، آپ دیکھیں، آپ میں سے کوئی اگر انڈیا پاکستان کو جب وہ ریفر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، رپورٹ پاس ہو جاتی ہے، IG 1 فیل ہو جاتا ہے، دوبارہ ایڈمیشن لینا بھی بہت زیادہ چیلنج ہوتا ہے اس دور میں، ٹھیک ہے. کیونکہ انسٹیٹیوٹس ان اسٹوڈنٹس کو پریفر کرتے ہیں جو فریش ہیں، جن کی وجہ سے ان کو 1.5 لاکھ تک پیمنٹ ان کو ریسیو ہو جاتی ہے. وہ ایسے بندے کو کیوں رزلٹ کے لیے اپلائی کرنے دیں گے جو ریفر ہوگا آلریڈی، یا جس کو 50,000 دینا پڑے گا، 55,000، ٹھیک ہے. اس لیے کائنڈلی جب بھی آپ نبوش کریں تو اس بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو ڈن بیس ہوتی ہے یا جو نبوش IG 1 ہے،
اپنی محنت پہ اگر سولو کرنا چاہتے ہیں، سولوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ رسک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان رسک سے دیکھیں اپنے بچنا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میرے اپنے کافی یہ 2-3 اسٹوڈنٹس ہیں جن کا میں نے ایز اے پروفس یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کی، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں ان کا پیپر سولو اٹیمپٹیشن، پھر ان کے انٹرویو میں کامیابی، سارا کچھ. تو وہ نبوش ان اسٹوڈنٹس پہ ایکشن لے لیتا ہے. اس لیے نیکسٹ ٹائم اب کوئی بھی اس کے حوالے سے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کی جائے گی کہ فلاں کویشچن کی فلاں اسٹوڈنٹس ان کی اتنی رپورٹس ہوئی ہیں، پیپر وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے، ان اسٹوڈنٹس کا 1.5 مہینے جو ہے پیپر لیٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں جو ڈن بیس پہ پیپر ہوتا ہے، آپ سب سے پہلے تو یہ جو ڈن بیس پہ پیپر ہوتا ہے اس میں بھی رسک ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایسے کوالیفائڈ بندے کو ہائر کرتے، ایسے بندے کو نہیں ہائر کرتے. جو اکثر ڈن بیس پہ جو 90 یا 95% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹرنٹن کا ہی نہیں پتہ ہوتا، اور وہ ٹرنٹن کو یوز کرنا نہیں جانتے، اس میں سے میل پریکٹس ریموو کرنا نہیں جانتے پیپر میں سے، جس کی وجہ سے کل کو کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ آپ کا وہ ریفر ہو جاتا ہے پیپر، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اب ایسے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں جن میں 29 اسٹوڈنٹس تھے، کسی میں 35 تھے، کسی میں 40 تھے، سارے کے سارے ریفر ہیں، صرف رپورٹس کچھ ایک پاس ہیں، یا آج1 میں بھی صرف 1-2 پاس ہیں. تو یہ نتائج نکل گئے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو سولوشن ہوتا ہے اس میں بھی رسک ہوتا ہے. ڈن بیس پہ جو ٹرنٹن یوز کرنا جانتا ہو، جس کو تقریباً 3-4 سال کا ایکسپیرینس ہو، ایک پراپر سٹاف ہو، تب جا کے کروانا چاہیے. جو ٹرنٹن یوز کرنا نہیں جانتے، جن کو پراپر پروسیجر نہیں پتہ، جن کو خود نہیں پتہ کہ نبوش ہے کیا، تو ایسے لوگوں سے پیپر کروانا یا کرنا یا ان سے گائیڈ لائنس لینا وہ رسکی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے آلریڈی یقین کریں اس کے حوالے سے کافی زیادہ ویڈیوز پریویس ایک چینل ہے اس پہ بھی اپلوڈ کی ہیں، لیکن وہ چینل پہ بھی اسی وجہ سے وہ چینل میں مسئلہ بن گیا تھا، کیونکہ اس میں آلریڈی وہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی تھی میں نے، جس میں ایز اے پروف دیا ہوا تھا کہ فلاں اسٹوڈنٹس کو میں نے پیپر میں ہیلپ کیا، آج2 میں ہیلپ کیا، وہ پاس ہوئے ماشاءاللہ. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، نبوش کی جو ایک ٹیم ہے جو انویسٹیگیشن کرتی ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کا انٹرنیٹ پہ یہ ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ پاس ہوئے ہیں، تو ان پہ انویسٹیگیشن چلی جاتی ہے، پھر ان کا آج1 متاثر ہوتا ہے، آج2 بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑے سے کچھ رسک ہوتے ہیں آج1 میں بھی اور آج2 میں بھی کے حوالے سے، ٹھیک ہے. باقی جو ہے اگر جو ہمارا ریسنٹلی جو رزلٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں 25 کے اراؤنڈ اباؤٹ اسٹوڈنٹس تھے، ٹھیک ہے، جن میں سے جو پاس ہوئے ہیں تقریباً ابھی 22 پاس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور تقریباً 3 یا 4 اسٹوڈنٹس ہمارے تقریباً ریفر ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے یہ جو گروپنگ ہوتی ہے یہ ختم کر دی ہے، ٹھیک ہے. اب صرف تقریباً گروپ، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ یوٹیوب پہ سب کے سامنے نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ پھر بعد میں پرائیویسی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر باقی اسٹوڈنٹس کا بھی نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو باقی اس کے حوالے سے مزید اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو، کوئی آپ کو گائیڈ لائنس کی سمجھ نہیں آ رہی، کچھ آپ کو آج1 میں سمجھ نہیں آ رہا، آپ واٹس ایپ پہ ایک بات کر کے میں آپ کو انشاءاللہ تقریباً جتنی بھی گائیڈ لائنس ہیں نبوش کے حوالے سے وہ پرووائڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہاں پہ میں نے ابھی کل جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کی وجہ سے 2 اسٹوڈنٹس پہ کافی زیادہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا، کیونکہ چیزیں کافی رسکی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے ہر چیز یوٹیوب پہ اگر دکھائی جائے تو پھر بعد میں اسٹوڈنٹس کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کا ایگزام لیٹ ہوتا ہے، وہ ریفر ہو سکتے ہیں، فیل ہو سکتے ہیں، ایون کہ بین ہو سکتے ہیں. بین ہونے کے چانسز تو کم ہوتے ہیں، لیکن یہ ریفر ہو سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کا پھر مزید 5 مہینے ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے ایڈمیشن کے حوالے سے، پھر رزلٹ کے کارڈ آنے تک. تو یہ کافی جو چیزیں ہیں نا کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. مزید آپ کو اگر کوئی چیز میں نے نہیں بتا پایا ٹھیک سے ادھر ویڈیو میں، تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو جتنی بھی اچھی نالج ہوگی نبوش کے حوالے سے، آج1 کے حوالے سے، سولوشن کے حوالے سے، ڈن بیس، یہ جتنی بھی کوئی گائیڈ لائنس، اگر مجھ سے کوئی ویڈیو میں کچھ ورڈ اسکپ ہو گئے ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے جتنے بھی پروف ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کہیں بھی کسی کو بھی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، میرے سے بات کر کے. تو انشاءاللہ آپ ٹینشن فری رہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یوٹیوب پہ پیپر اٹیمپٹیشن کے حوالے سے بات کرنا، یا پھر ویڈیو میں بتانا، یا ان کے اسٹوڈنٹس کے پروف پرووائڈ کرنا، ان کے رزلٹ کہ وہ پاس ہوئے ہیں، اتنے اسٹوڈنٹس پاس ہوئے ہیں، ان کا انٹرویو یہ ہوا ہے وہ ہے، تو اس کی وجہ سے نبوش جو ہوتا ہے پھر بعد میں ان ویڈیوز پہ ایکشن لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ویڈیو میں بھی اثر مسئلہ بنتا ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں بیچارے ان کے بھی ویڈیوز، ان کے جو پیپر ہوتا ہے اس پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو باقی مزید پوچھنے کے لیے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے گا. گڈ بائے.